ذہنی مریض ان عورتوں کو یہ مرد بنا دیتے ہیں، ان کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، یا ان کی اپوزٹ سائڈ ہے کہ جن کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا، جن کو سنا نہیں جا رہا ہوتا، یا ان سے محبت نہیں کی جا رہی ہوتی، جن کو اگنور کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ عورت خوبصورت ہونے کی بجائے وہ مرجھا جاتی ہے، وہ دلکش ہونے کی بجائے اپنی خوبصورتی کھو دیتی ہے، وہ نکھرنے کی بجائے باقاعدہ مرجھاتی جاتی ہے اپنی زندگی میں۔ اور اس کو آپ ایک اچھی زندگی دینے کی بجائے جب آپ اس کو اس طرح سے رکھتے ہیں نا، اس کا خیال نہیں رکھتے، تو وہ بیمار ہوتی ہے۔ صرف وہ جسمانی بیمار نہیں ہوتی، پھر وہ ذہنی بیمار بھی ہوتی ہے، اور یہ کام کرنے والے ہم لوگ ہوتے ہیں، یا گھر والے ہوتے ہیں، یا رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو اتنا انڈر اسٹیمیٹ نہ کیا کریں۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی، یا عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی ہے وہ بھی دی ہے، اور اس طرح مرد کے پاس یہ اللہ نے مرد کو بھی یہ کیپیسٹی دی ہے کہ وہ عورت کو دلکش اور خوبصورت بنا سکے۔ عورت خود کو سب سے زیادہ غیر محفوظ شادی کے بعد محسوس کرتی ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد عورت محفوظ ہو گئی۔ ہر وقت کا دھوکہ، ہر وقت طلاق کا خدشہ، اس بات کا خدشہ کہ کوئی کان نہ بھرتا ہے۔ شوہر ایک منٹ نہیں لگاتا یہ کہتے ہوئے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا، جبکہ باپ کے گھر میں عورت سب سے زیادہ محفوظ ہوتی ہے۔ باپ بیٹی کو کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم بوجھ ہو۔ نکاح کے بعد تحفظ دینا کسی کسی کو آتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر مرد محافظ ہو۔ میں کافی ٹائم سے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی ویڈیو وغیرہ شیئر نہیں کر پا رہی تھی، اور مجھے بہت زیادہ ڈی ایمز آ رہے تھے، مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ ٹھیک تو ہیں اور آپ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہی۔ تو میں نے سوچا کہ آج سے میں باقاعدہ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں، اور آپ سب کو جو ہے نا میں ریزن بتاتی ہوں۔ آپ سب سے پہلے میرے گھر کی حالت دیکھ لیں کہ میرے گھر کی حالت کتنی بری ہو گئی ہے، کہ جب گھر سنبھالنے والا انسان خود بیمار ہو جائے اور اس کا خیال نہ رکھنے والا کوئی ہو، تو نہ صرف وہ انسان ختم ہو جاتا ہے بلکہ اس کا گھر بھی جو ہے وہ اجڑ جاتا ہے۔ تو خیر میرے بچوں نے، میرے گھر والوں نے تو میرا بہت زیادہ ساتھ دیا میری اس بیماری میں، میرے اس برے وقت میں۔ لیکن جو عورت خود گھر کی نگرانی کرتی ہے نا، وہ خود ہی کر سکتی ہے۔ جتنی مرضی آپ نے ہیلپرز رکھی ہوں، وہ تو جو ڈیلی بیس کا کام ہوتا ہے وہی کر جاتی ہے۔ جو ہمارا خود کا کام کرنے والا نا، وہ ہم نے خود نے ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو آج میں نے سوچا کہ رمضان مبارک بھی جو ہے نا وہ شروع ہونے والا ہے، کیوں نہ جو ہے نا ہم باقاعدہ رمضان المبارک کی صفائیوں کا آغاز کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ ویڈیو میں ٹائم پہ اپلوڈ تو نہیں کر پاؤں گی، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس ویڈیو کو جو ہے نا وائس اوور کر سکوں، اور آپ تک میں اپنی بات جو ہے نا پہنچا سکوں۔ تو خیر سب سے پہلے ناشتہ میں نے کیا، اور ناشتے کے بعد میں نے آج پلان کیا کہ میں اپنے ہال کو جو ہے نا نیٹ اینڈ کلین کرتی ہوں، کیونکہ بہت زیادہ ہوائیں چلنے کی وجہ سے ہال میں اور گھر میں کافی ڈسٹ وغیرہ آ گئی تھی۔ ویسے تو ہماری ہیلپر ڈیلی بیس پر کلیننگ کر جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا ٹھنڈی ہوائیں چلنے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹ وغیرہ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ہال میں آتی تھی، کیونکہ دروازہ جو ہے وہ ہال کا اور گیلری کا اوپن ہوتا ہے، تو جب وہ ہوا کراس ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کمروں میں بھی مٹی آئے گی، ہال میں پڑی ہوئی چیزوں پہ بھی پڑے گی۔ تو میں نے سوچا کہ آج جتنی بھی میرے ہال میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں نا، جیسے یہ ڈیکوریشن پیسز تھے، فلاور تھے اور کرٹنز وغیرہ تھے، ان کو واش کرتی ہوں اور ان کو جو اگین ان کے جگہوں پر سیٹ کر دیتی ہوں۔ مجھے پتہ نہیں، ایک عجیب سی ایک بیماری سمجھ لیں کہ مجھے ہر چیز میں پرفیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ مجھے تھوڑا سا بھی جو ہے نا وہ گندا گھر نہیں چاہیے ہوتا، مجھے چیزیں نیٹ اینڈ کلین چاہیے ہوتی ہیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں اتنا زیادہ کام تو نہیں کر سکتی، کیونکہ ابھی مجھے کام کرنے کی جو ہے نا اتنی میرے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، مجھے گھبراہٹ ہونے لگ جاتی ہے، مجھے چکر آتے ہیں، میری عجیب سی طبیعت ہونے لگ جاتی ہے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، آخر کام تو میں نے کرنا ہی ہے، کام کروں گی ذہن چینج ہو جائے گا تو کچھ اچھا فیل ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ پھر میں تھوڑا تھوڑا کرتے سارا ہی کر لیتی ہوں۔ پہلے میرا ارادہ کچھ چیزیں کلین کرنے کا تھا، کہ کچھ کام میں آج کر لیتی، کچھ کام میں کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی، ڈیلی بیس پہ۔ پھر اچانک میرے مائنڈ میں آیا کہ نہیں یار، یہ کام تو ہو ہی گیا ہے، تھکن تو ہونی ہی ہونی ہے، چلو یہ والا کام بھی کر لے۔ تو خیر یہاں پہ میں نے سارے ڈیکوریشن کے جو پیسز تھے، فلاورز تھے، ان کو میں نے اچھے طریقے سے واش کیا، اگین سے ان کو میں نے انہی کی جگہوں پر سیٹ کیا، اور
اس کے بعد جو ہے نا میں نے ہلکی پھلکی جو بھی ڈسٹنگ کرنے والی تھی وہ میں نے ڈسٹنگ کی، اور میں نے وال ہینگنگ کو میں نے واش نہیں کیا، جیسے اس کو میں نے جو تھا جھاڑا تھا اور گیلا کپڑا کر کے اس کے جو لیوز تھے ان کو میں نے نیٹ اینڈ کلین کیا تھا، تاکہ اس کے اوپر پڑنے والی ڈسٹ جو ہے نا وہ ریموو ہو جائے۔ اور انشاءاللہ پھر ہم عید کی جب تیاریاں کریں گے تو ہر چیز کو ہم اچھے طریقے سے اتاریں گے، اس کو واش کریں گے، اس کو کلین کریں گے، اگین سے ان کی جگہوں پر ہم رکھ دیں گے۔ جیسے کوئی بھی موقع ہوتا ہے، جیسے رمضان آتا ہے، عید آنے والی ہوتی ہے، یا گھر میں کوئی بھی تقریب ہوتی ہے، مہمانوں نے آنا ہوتا ہے، تو ہم لوگ اپنے گھر کو نیٹ اینڈ کلین کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ سے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے نا وہ نصیب ہو رہا ہے، جی بھر کے سب نے جو ہے وہ روزے رکھنے ہیں، اللہ کی رحمتیں سمیٹنی ہے، اللہ کی عبادتیں کرنی ہے، اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا آپ نے اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہے، ضرورت مندوں کو آپ نے اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ نے جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے مستحق لوگ جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے قاصر ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کرے اور ان تک جو اپنے صدقہ زکوٰۃ اور خیرات جو ہے وہ آپ پہنچائیں۔ تو یہاں پہ میرے ہال کی کلیننگ ہو گئی تھی، اور میں نے پھر جو ہال کی چادریں تھیں ان کی میں نے کٹنگ کی، کیونکہ الگ الگ دو صوفے تھے، ایک ساتھ میں 3 سیٹر صوفہ تھا، تو ایک ساتھ چادر نہیں آ رہی تھی، پھر میں نے کٹنگ کر کے اس کے اوپر ڈال دی تاکہ ڈسٹ وغیرہ ریموو ہو جائے۔ اور یہاں پہ یہ میں نے ٹیبل جو تھی پہلے میں نے سینٹر میں سیٹ کی، اس کے بعد میں نے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ ہم یہاں پر جو ہے نا افطاری سحری بھی کیا کریں گے، اور اپنا نماز کا بھی کوئی سیٹ اپ جو ہے نا ہم یہاں پہ بنا لیں گے، کیونکہ میرے گھر میں کوئی بھی سیپریٹ جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم پراپر نماز پڑھ سکے۔ تو انشاءاللہ آج سے میں نے کوشش کی ہے اپنے گھر کو سیٹ کرنے کی، سجانے کی، سنوارنے کی، تو کوئی نہ کوئی ہم اچھی سی جگہ سلیکٹ کر کے جو ہے نا ہم اپنی نماز کی بھی بنا لیں گے۔ تو خیر میرے پاس نا یہ مرر تھا جو کافی ٹائم سے میرے پاس پڑا ہوا تھا، جس کو لگانے کا بالکل بھی موقع نہیں ملا، تو ابھی میں روم کی کلیننگ کرنے کے لیے آئی تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں اس کی ان باکسنگ کرتی ہوں اور ان کو بھی جو نا میں لگا دیتی ہوں۔ تو اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو میں کہاں لگاؤں، تو میری خواہش یہی تھی کہ اس کو میں بیڈ کے جو ہے نا پیچھے والی جو وال ہے وہاں پہ لگاؤں۔ تو آپ لوگ بتائیے گا یہ یہاں پہ کیسی لگ رہی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے، ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ولاگ شیئر کرتی ہوں، اور ابھی میں بیٹھی ہوئی تھی صحن میں دھوپ میں، اور 2 دن کافی موسم ٹھنڈا رہا، بارش بھی ہوئی، اور کل بھی سورج کڑک کا نکلا، آج بھی سورج کافی کڑک کے ساتھ میں تھوڑی سی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے، لیکن موسم جو ہے نا وہ کافی مزے کا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ تھوڑی دیر جو ہے نا وہ دھوپ لگوا لیتی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر باقی جو گھر کے کام شام ہے، باقی کی جو روٹین ہے، باہر بھی میں نے ایک چکر لگانا ہے، وہ سب چیزیں کرنی ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ کر لیتی ہوں بات چیت، اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آج میں بہت دنوں کے بعد جو نا ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں، اور ٹرسٹ می کہ مجھے بولنا بھی نہیں آ رہا، مجھے شوٹ کرنا بھی نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں ویڈیوز بنانا اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین کو شیئر کرنا میں سب کچھ بھول چکی ہوئی ہوں۔ شاید جن چیزوں کو ہم کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک ہم ان سے ایک لمبے عرصے کے لیے چھٹی لے لیتے ہیں، تو پھر ایسا ہی فیل ہوتا ہے جیسے آج مجھے فیل ہو رہا ہے کہ شاید مجھے کچھ نہیں آتا، میں کچھ نہیں کر پاؤں گی، میں کچھ نہیں بول پاؤں گی، لیکن آپ سب نے میرا دینا ہے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی ویڈیوز جو ہے نا وہ میں شیئر کیا کروں گی۔ ابھی ہم لوگ آئے تھے بچوں کے اسکول کے یونیفارم اور ان کی بکس، نوٹ بک وغیرہ اور شوز وغیرہ لینے کے لیے، کیونکہ بچوں کے ایگزام ہو گئے ہیں، اور اسی دوران پہلے میں بیمار تھی، اس کے بعد جب میں تھوڑی سی بہتر ہوئی تو بچوں کے ایگزام ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر نہ کرنے کی۔ تو خیر بچوں کے بھی نیو کلاسز جو ہیں وہ 1-2 روز میں سٹارٹ ہونے والی ہیں، تو ہم آئے تھے بچوں کے اسکول کا سامان لینے کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ کچھ سامان آج لے لیں گے، اور کچھ گروسری وغیرہ کا جو سامان ہے نا وہ ہم کل لے لیں گے۔ تو خیر بچوں کے اسکول کی چیزیں وغیرہ لی، پھر ہم گھر آ گئے، اور آتے ہوئے نا راستے سے میں چکن لیتی آئی تھی۔ کافی دن ہو گئے تھے، بچوں نے کہا کہ کچھ بھی آپ نے ہمیں نا اچھا بنا کر نہیں کھلایا، تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں آپ کو آج بنا دیتی ہوں۔ ہمارے گھر میں شوربے والی سالن جو ہے نا وہ زیادہ پسند کی جاتی ہے، تو میں نے آلو مٹر اور چکن کی جو سالن ہے نا وہ بنانا سٹارٹ کی، اور انشاءاللہ آج سے میری ویڈیو جو ہے نا
وہ آپ لوگوں کے ساتھ آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ میں کوشش کروں گی کہ میں ڈیلی بیس پہ تو نہیں میرے لیے پاسبل ہوگا کہ ویڈیو شیئر کر سکوں، لیکن میں اپنی روٹین آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ آپ سب نے میری صحت کے لیے، میرے گھر کے لیے، میری خوشیوں کے لیے، میری ترقی کے لیے ڈھیروں ڈھیروں دعائیں کرنی ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات